السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، بابا عبداللہ اور درویش کی کہانی کے 4 پارٹ آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج کا یہ ویڈیو اسی کہانی کا پارٹ نمبر 5 ہے۔ تو آئیے ترجمہ کرتے ہیں۔ الصندوق العجیب، انوکھا اور عجیب و غریب صندوق۔ ولم یمشی بابا عبداللہ خطوات قلیلۃ حتی قال فی نفسہ لماذا رضی الدرویش ان یترک لی جمالہ کلہا من غیر تردد۔ بابا عبداللہ چند قدم ہی چلے تھے کہ اپنے آپ کو کہا، کیوں اس درویش نے برضا و رغبت اور بغیر پس و پیش اور چون و چرا کے تمام اونٹ مجھے دے دیے؟ کوئی نہ کوئی بات ہونی چاہیے۔ فلولا ان الصندوق الصغیر الذي اخذه من الکنز اغلی قیمۃ من هذه النفائس كلها ما قبل ان یکتفی به۔ جس صندوق کو انہوں نے خزانے سے اپنے لیے لیا تھا، اگر اس کی قیمت ان نوٹوں پر رکھے ہوئے سامان سے زیادہ نہ ہوتی تو صرف اس صندوق کو لینے پر وہ اکتفا نہ کرتے، یعنی صندوق کی قیمت ان نوٹوں پر رکھے ہوئے سامان سے زیادہ ہیں، اس لیے انہوں نے صرف اس صندوق کو لے کر یہ سب اونٹ میرے حوالے کر دیے۔ وَأَنَا لَنْ أَتْرُكَهُ لَهُ وَلَا بُدَّ مِنَ الرُّجُوعِ إِلَيْهِ وَأَخْذِ هَذَا الصُّندُوقِ مِنْهُ۔ میں ضرور اس صندوق یعنی پیٹی کو اس کے پاس جا کر لے لوں گا اور اس کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ فَإِذَا لَمْ يَقْبَلْ أَخَذْتُهُ مِنْهُ بِالْقُوَّةِ فَإِذَا أَصَرَّ عَلَى عِنَادِهِ قَتَلْتُهُ وَأَخَذْتُ مِنْهُ قَهْرًا۔ اگر وہ دینے سے انکار کرے گا تو زبردستی اور جبراً وصول کروں گا، اس کے بعد بھی اگر وہ عناد پر ڈٹا رہے گا اور سرکشی پر جمع رہے گا تو قتل کر کے اس سے چھین لوں گا۔ ثم جرى مسرعا الى الدرویش ونادى بأعلى صوته یا درویشو یا درویشو۔ پھر اس نے دوڑتے ہوئے درویش کی جانب رخ کیا اور بلند آواز سے اے درویش پکارنے لگا۔ فرجع الیہ الدرویش وسألہ ماذا تريد۔ درویش نے اس کے پاس آ کر دریافت کیا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ فقال له انت اخذت صندوقا صغيرا من الکنز فهل لك ان تتفضل علی فتعرفنی فائدۃ هذا الصندوق۔ اس نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ آپ نے خزانے سے ایک بڑا صندوق لیا تھا، برائے کرم اس صندوق کے فائدے سے مجھے باخبر کریں کہ اس میں کیا کیا منافع ہیں۔ فقال له الدرویش هذا صندوق عجیب فیہ مرہم اذا دہنت به العین اليسرى ابصر صاحبها کنوز الارض كلها فاذا دہنت به العین اليمنى عمیت عیناہ جمیعا فلا یبصر شیئا۔ درویش نے کہا کہ یہ تو عجیب و غریب صندوق ہیں، اس میں ایک مرہم یعنی دوا ہے جس کو کسی کی بائیں آنکھ پر رکھا جاتا ہے تو وہ آدمی پوری زمین کے خزانوں کو دیکھ لیتا ہے، اور جب اس کو داہنی آنکھ پر رکھا جاتا ہے تو اس آدمی کی دونوں آنکھیں ایک ساتھ اندھی ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ کچھ بھی نہیں دیکھ سکتا۔ فائدۃ الصندوق العجیب، انوکھے صندوق کا فائدہ۔ فقال بابا عبداللہ للدرویش انک رجل کریم سألتک باللہ یا سیدی ان تدہن لی عین الیسرى لیرى صدق ما تقول۔ بابا عبداللہ نے درویش سے کہا کہ آپ تو ایک سخی اور رحم دل آدمی ہیں، اے میرے آقا، میں خدا کا واسطہ دے کر آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میری
میری بائیں آنکھ پر اس مرہم کو رکھیے تاکہ آپ کی کہی ہوئی بات کی سچائی اور واقعیت میرے سامنے آ جائے، آپ کی بات کی سچائی کو میں دیکھ لوں۔ فدہن لہ الدرویش عینہ الیسریٰ فابصر للحال کنوز الدنیا کلہا بما فیہا من الذہب والاحجار الکریمۃ وسائر النفائس۔ درویش نے اس مرہم کو اس کی بائیں آنکھ پر ملا تو اس کو پوری دنیا کے خزانے نظر آنے لگے، یعنی سونا اور قیمتی پتھر اور دوسری عمدہ اشیاء۔ ففرح بذلک فرحا شدیدا ولکنہ لم یقنع بکل ما وصل الیہ من النعم العظیمہ التی لم تکن تخطر لہ علی بال۔ پس وہ اس سے بہت خوش ہوا، لیکن وہ بڑی بڑی نعمتیں کہ جن کا وہم و گمان بھی کسی کے دل پر نہیں گزرا تھا، ان نعمتوں کے ملنے پر بھی اس نے قناعت اختیار نہیں کی، یعنی ان پر بھی اس کا پیٹ نہیں بھرا۔ وقال فی نفسہ اذا کان من یدہن عینا واحدۃ یری کنوز الارض کلہا فما بال من یدہن عینیہ معا۔ اس نے اپنے دل میں کہا کہ جب ایک آنکھ پر اس مرہم کے لگانے کی یہ حالت ہے کہ پوری زمین کے خزانے کو وہ آدمی دیکھ لیتا ہے، تو دونوں آنکھوں پر بیک وقت مرہم لگانے کی کیا حالت ہوگی، اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ لا شک ان ھذا الدرویش یخدعنی ویبخل علی بدہن عینی الیمنی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ درویش مجھے دھوکہ دیتا ہے اور میری داہنی آنکھ پر مرہم لگانے پر بخل سے کام لیتا ہے۔ ثم قال للدرویش بربک ادہن لی عینی الیمنی ایضا۔ پھر اس نے درویش سے کہا کہ تیرے رب کی قسم کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، میری داہنی آنکھ پر بھی مرہم لگا دے۔ فحذرہ الدرویش عاقبۃ ذلک فظن ان الدرویش یکذب علیہ فالح فی ذلک الحاحا شدیدا۔ درویش نے اس کے انجام سے اس کو چوکنا کیا اور ڈرایا، لیکن بابا عبداللہ نے سمجھا کہ درویش جھوٹ بولتا ہے، چنانچہ اس نے بہت زیادہ اصرار کیا اور بار بار کہا کہ میری داہنی آنکھ پر بھی مرہم لگا دیجیے۔ وصار کلما زادہ الدرویش نصحا وتحذیرا ازداد تشبثا والحاحا۔ بلکہ درویش جتنا بھی اس کے انجام سے ڈراتا تھا، اتنا ہی زیادہ اس کا اصرار بڑھتا جاتا تھا۔ عاقبۃ الطمع، حرص العالت کا انجام۔ ولما رأى الدرویش ان بابا عبد اللہ لا يصدقه وانه لم يقنع بكل ما وصل الیہ من الثروة التي لم يصل الیها احد غضب الدرویش وقال له ستر الآن عاقبۃ طمعک۔ حرص العالت کا انجام۔ جب درویش نے دیکھا کہ بابا عبداللہ اس کی بات کو نہیں مانتا اور وہ دولت جو کسی کو نہیں ملی، اس دولت کے ملنے پر قناعت اختیار نہیں کرتا اور اس پر بھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا، تو درویش نے غصے میں اس کو کہا کہ عنقریب تو تیری لالچ اور حرص کا انجام ابھی دیکھ لے گا۔ ثم دہن لہ عینہ الیمنی فعمیت عیناہ جمیعا وصرخ من شدۃ الالم وجعل یتندم اشد الندم۔ یہ کہہ کر اس درویش نے اس کی داہنی آنکھ پر بھی مرہم لگا دیا، جس سے اس کی دونوں آنکھیں اندھی ہو گئی اور شدت درد سے چیخنے چلانے لگا اور سخت پشیمان ہونے لگا۔ فترکہ الدرویش ورأى انہ لا یستحق شیئا من الرحمہ بعدما اظہرہ من الشرح والطمع۔
ثم ساق الدرویش الجمال الثمانین كلها وسار بها الى البصرہ، درویش نے اس کو اسی حالت پر چھوڑ دیا اور سوچ کر کہا کہ ایسا حریص و لالچی قابل رحم نہیں ہے۔ پھر وہ ان 80 اونٹوں کو ہانک کر بصرہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ خاتمۃ القصۃ، قصے کی انتہا۔ اما بابا عبداللہ فلم یستطیع الرجوع الی بغداد لأنہ ضل الطریق بعد ان عمیت عیناہ، بہرحال عبداللہ اس کی آنکھوں کے اندھا ہو جانے کے بعد راستہ گم کر دینے کی وجہ سے اور نابینا ہو جانے کی وجہ سے بغداد نہیں لوٹ سکا۔ ورأى بابا عبداللہ انہ قد وصل الى ثروۃ عظیمۃ لم تکن تخطر له على بال ولكنه اضاعها ولم ينتفع بها لشرحه وطمعه، اور بابا عبداللہ کی آنکھیں کھل گئی کہ وہ دولت جس کا کسی کے دل میں خیال بھی نہیں گزرا تھا اس کو اپنے ہاتھوں ضائع کر دیا، اور حرص و لالچ کی وجہ سے اس سے فائدہ بھی حاصل نہیں کر سکا۔ وَأَخَذَ يُفَكِّرُ وَيَتَحَسَّرُ عَلَى تِلْكَ الثَّرْوَةِ الَّتِي حَصَلَ عَلَيْهَا ثُمَّ أَضَاعَهَا بِجَهْلِهِ وَغَفْلَتِهِ عَنْ تَدَبُّرِ الْعَوَاقِبِ، اور وہ اس دولت پر کف افسوس ملنے لگا جس کو اس نے حاصل کر کے انجام سے ناواقفیت اور غفلت کی وجہ سے ضائع اور برباد کر دیا۔ وبینما کان یفکر فی هذه العاقبۃ السیئۃ التي جره الیها الطمع والشرہ اذ بصر به سبع فی الطریق فهجم علیہ ذلك السبع واکلہ ولم یبق منہ شیئا، اسی دوران کہ وہ اسے برے انجام کے بارے میں سوچ رہا تھا جس کے وجود میں آنے کا سبب حرص و لالچ بنی، اچانک راستے میں آتے ہوئے ایک درندے نے اس کو دیکھ کر اس پر حملہ کر کے اس کو کھا گیا اور اس کا نام و نشان مٹا دیا، اس کے جسم کا کوئی حصہ نہیں چھوڑا۔ سامعین و ناظرین، جیسا کہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ کامل کیلانی کے جو واقعات ہیں وہ اخلاقی پہلو لیے ہوئے ہوتے ہیں، چنانچہ اس واقعے کے اندر ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی حرص اور لالچ نہیں کرنی چاہیے، اور حرص اور لالچ کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے وہ آپ نے اس واقعے سے دیکھ لیا۔ حرص و لالچ کی وجہ سے آدمی اپنی اصلی پونجی بھی کھو بیٹھتا ہے، جیسا کہ یہاں پر بابا عبداللہ اس کی اصلی جو پونجی تھی، اس کے جو اونٹ تھی، اس کو بھی کھو بیٹھا۔ سامعین و ناظرین، اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو تک کے لیے، فی امان اللہ، الی اللقاء۔